اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دولت، شہرت، عزت اور ہر مقصد کے لیے یہ موافق عمل بھی ہے اور ساتھ میں یہ لوح بھی ہے، تعویذ، اور دنیا جہان کی ہر نعمت اس کے اندر پائی جاتی ہے۔ دنیا جہاں کا ایسا کوئی کام نہیں جو اس عمل سے حل نہ ہو۔ عمل کو ترتیب سے کریں، کسی بھی اچھے وقت میں لکھ کر استعمال کریں اور 21 بار اس وظیفہ کو پڑھیں، انشاءاللہ پھر آپ کمالات دیکھیں، آپ کو پتہ چل جائے گا عملیات، تعویذات، طلسمات ان کے اندر اثرات ہیں یا نہیں ہیں۔ میں بات کر رہا ہوں سورہ توبہ کی آخری 2 آیات کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم۔ سورہ توبہ کی آخری 2 آیات کی برکات و کمالات، ان کی جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے۔ جو کوئی بھی ان 2 آیات کا ود رکھے گا اپنے معمول میں، اللہ تعالیٰ اس کو دنیا جہان میں عزیز کر دے گا۔ ان آیات کے اندر بے حد تسخیر ہے۔ اللہ تعالیٰ شان و شوکت عطا فرماتی ہیں اس آیت کے پڑھنے والے کو۔ امتحان میں پاس ہونا ہو، ڈگری کا لینا ہو، ملازمت کا حصول ہو، پڑھائی میں دل نہ لگتا ہو، چھوٹے بچے ضد کرتے ہوں، چڑچڑا پن ہو، کوئی بھی مقصد ہو، اس عمل سے باہر نہیں ہے۔ کوئی کام کروانا ہو، کوئی مشکل اٹکی ہو، کوئی بھی مقصد ہو، جائز ہو، انشاءاللہ اس عمل سے پورا ہوگا۔ کسی بھی آپ نے ٹارگٹ کو اچیو کرنا ہو، آپ کاروبار میں ہیں، آپ ملازمت میں ترقی چاہتے ہیں، آپ باہر کے ملک جانا چاہتے ہیں، تو یہ عمل آپ کے لیے انشاءاللہ بے پناہ تاثیر کا حامل ہے۔ اس آیت کو پڑھنے سے اتنے فوائد ملتے ہیں جن کا شمار مشکل ہے کرنا۔ پرانے وقتوں میں اس لوح کو تیغ بندی کا عمل قرار دیا جاتا تھا، اور حقیقت بھی ہے۔ تسخیر خلق، رجوع خلق کے لیے بہت ہی عمدہ اور مفید عمل ہے۔ میں اس کے اوپر جتنے بھی باتیں کرتا جاؤں، بولتا جاؤں، کم ہے۔ یہ چند چیزیں جو میں نے بیان کی ہیں، اس کے علاوہ آپ کا کوئی بھی مسئلہ ہے، مقصد ہے، حاجت ہے، آپ اس عمل سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ انشاءاللہ یہ آپ کو بہت فائدہ دے گی یہ چیز، انشاءاللہ۔ اچھا، اس کو سب سے پہلے سمجھ لیں۔ سب سے پہلے تو یہ ہو گیا کہ اس وظیفہ کو، سورہ توبہ کی آخری 2 آیات کو، اس لوح کو اپنے پاس رکھنے والا 21 بار اس ورد کو ہمیشہ صبح و شام پڑھے یا پھر ہر نماز کے بعد پڑھے۔ 21 بار کم سے کم، زیادہ اس کی تعداد کر سکتے ہیں، کم سے کم نہیں چلے گا۔ پہلا تو یہ سمجھ لے کہ اس کو ہم نے پڑھنا ہے 21 بار ہر نماز کے بعد، یا پھر اس کو صبح و شام، صبح 21 بار پڑھ لیا، شام کو 21 بار پڑھ لیا، یہ ترتیب رہے گی ہمیشہ۔ اچھا، اس لوح کو بنانے کے جو اوقات ہیں، آپ کسی بھی دن، کسی بھی ٹائم اس کو بنا سکتے ہیں۔ بعد نماز فجر، بعد نماز جمعہ المبارک، یا پھر اس کو آپ کسی بھی سیارے کے شرف میں بنا سکتے ہیں، اوج میں بنا سکتے ہیں۔ آپ اس کو رجب میں بنا سکتے ہیں، شعبان، ماہ رمضان، کسی بھی دن آپ اس کو بنا سکتے ہیں، کوئی ایشو نہیں ہے۔ بالکل بنائیں، بے فکر ہو کر بنائیں، لیکن بنائیں، کوشش کریں باوضو ہو کر، مکمل طریقے سے، اچھے سے، صاف ستھرے ہو کر، تازہ غسل کر کے۔ آپ نے زعفران، روح کیوڑا، عرق گلاب، آب زمزم، 7 مسجد کا پانی، اس طریقے سے اگر سیاہی بنا لیں، روحانی سیاہی جس کو بولتے ہیں، تو پھر تو زبردست ہے، ماشاءاللہ اس کی تاثیر کئی گنا بڑھ جائے گی۔ اگر ایسا آپ کے پاس چیزیں نہیں ہیں، وقت نہیں ہے، نہیں بنا سکتے، مشکل ہے، آپ کو ان چیزوں کی سمجھ نہیں ہے، تو پھر آپ اس کو کسی بھی پوائنٹر سے لکھ سکتے ہیں، کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اس کو استعمال کا طریقہ: اپنے گلے میں ڈالیں، بازو کے اوپر باندھ لیں، گھر میں رکھ لیں فریم کروا کر، آفس میں لگا سکتے ہیں،
ٹھیک ہے، فیکٹری میں لگا سکتے ہیں، کسی بھی طریقے سے اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے، پینے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، اپنے پاس رکھنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، جیسے آپ کو آسانی ہو۔ جب بھی اس کو بنائیں کوشش کریں اگربتی آپ نے ضرور جلانی ہے۔ اگربتی سے اگر کچھ بڑھ کے کر سکیں تو پھر لوبان ہے، ٹھیک ہے، لوبان کو تھوڑا سا جلا لیں، اس کی خوشبو بہت اچھی ہوتی ہے، تو انشاءاللہ اس سے بھی اس کی تاثیر میں کئی گنا اضافہ ہو جائے گا۔ اچھا، اس کی ذرا چال کو آپ دیکھ لیں، نوٹ فرما لیں، کیونکہ اس کو لکھنا چال سے ایسے نہیں لکھنا۔ اس کو جب آپ نے کاپی کرنا ہے، اس چال کو مد نظر رکھنا ہے۔ لوح تو ہماری وہ ہے یہ والی، لیکن اس چال کے مطابق ہم نے اس کو لکھنا ہوگا۔ آپ دیکھیں یہ کہاں سے کس طریقے سے شروع ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، جہاں پر ایک لکھا ہوا ہے وہاں پر لوح کا ہم نے وہاں پر پہلا خانہ لکھنا ہوگا۔ سیم اسی ترتیب سے 49 خانے بنا لینے ہیں، ایک سے شروع کرنا ہے، 49 تک لے کے جانا ہے۔ سب سے پہلے ہم نے 1 2 3 4 5 6 لکھا، اس کے بعد خانہ نمبر درمیان والا جو خانہ ہے 7 تک لکھ کر اس میں ہم نے اپنا نام، اپنی والدہ کا نام یا جس کے لیے بنا رہے ہیں ہم وہ لکھیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ ترتیب دیکھ لیجئے، یہ اندر والے خانے مکمل کر کے پھر دائیں بائیں والے طلسم لکھنے ہیں، سب سے نیچے 3 بار اللہم یا ارحم الراحمین، اللہم یا ارحم الراحمین، اللہم یا ارحم الراحمین ہم نے لکھنا ہوگا۔ جو لوگ عملیات تھوڑا بہت جانتے ہیں ان کو یہ چیزیں سمجھ آ جائیں گی کہ جی ہم نے کس طریقے سے کس چال سے اس کو لکھنا ہے۔ جو لوگ نہیں جانتے ان چیزوں کو تو وہ سیم اس کو کاپی کر لیں، بس یہاں سے دیکھا جی 1 نمبر یہاں پہ لکھا ہوا ہے، پھر یہاں پر 1 لکھ دیا، ایسے خانے بنا کے، پھر دیکھا جی 2 نمبر کہاں پہ لکھا ہوا ہے، پھر 2 نمبر یہاں پہ لکھ دیا۔ اسی ترتیب سے چلتے جانا ہے 49 خانے تک، اس چال کو فالو کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بہت ہی لاجواب عمل ہے، میں اس کی جتنی تعریف کروں، جتنی اس کے اوپر بیان کروں کم ہے۔ اس کے اتنے فیڈ بیک ہیں میرے پاس الحمدللہ، بس بیان سے مشکل ہے۔ اکثر بندے میرے ساتھ رابطہ کرتے ہیں کہ جی ہمارا فلاں کام نہیں ہو رہا، وظیفے بھی کر لیے، تعویذات بھی کر لیے، کسی چیز سے کوئی افاقہ نہیں ہو رہا۔ میں ان کو دعوت دیتا ہوں اس لوح کو اپنے پاس رکھیں، اس کے بعد آپ سورۃ توبہ کی جو آخری 2 آیات ہیں ہر نماز کے بعد 21 بار پڑھنا شروع کر دیں، ٹھیک ہے۔ 21 دن پڑھیں، 21 دن کے بعد پھر آپ مجھے بتائیں، اگر آپ کو فائدہ نہ ہوا، آپ کا وقت ضائع ہوا تو میں ذمہ دار ہوں۔ ایمانداری کے ساتھ پڑھیں، ایمانداری کے ساتھ عمل کریں۔ اول آخر درود ابراہیمی پڑھنا ہے اس عمل میں، یا کوئی بھی آپ عمل کریں درود شریف اول آخر لازمی ہوتا ہے۔ تسخیر کے لیے اکثر لوگ مر رہے ہیں کہ تسخیر کا ہمیں کوئی عمل چاہیے، جن کی شادی نہیں ہو رہی، اچھے رشتے نہیں آ رہے، لوگ ترلے کر رہے ہیں، یہ لو وہ لو، سفلی اعمال، فلاں چیز فلاں چیز۔ جب ایک چیز آپ کے سامنے موجود ہے، سورۃ توبہ کی آخری 2 آیات، اس کے بعد اس کی جو لوح ہے وہ بھی شاندار بنی ہوئی ہے، وہ بھی موجود ہے، اگر آپ یہ استعمال نہیں کرتے تب بھی آپ گلہ شکوہ کرتے ہیں تو پھر آپ لوگوں کی مرضی ہے۔ اچھا، اس میں نے کوئی چیز چھپائی نہیں ہے، بنانے کا طریقہ، چال، ہر چیز آپ کے سامنے موجود ہے۔ اس کے بعد میں یوٹیوب پر جب یہ اس ویڈیو کو اپلوڈ کرتا ہوں، اس کے بعد نیچے کمنٹس میں ہر ایک کو جواب دیتا ہوں۔ آپ وہاں پر کوئی بھی چیز پوچھیں، آپ کو جواب ملے گا، سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ تھوڑی سی محنت آپ لوگوں نے کرنی ہے، انشاءاللہ یہ میری طرف سے آپ لوگوں کے لیے بہترین تحفہ ہے، اس کو قبول فرمائیں۔ ویڈیو اگر میری آپ کو اچھی لگے تو آگے ضرور شیئر کیا کریں۔ جزاکم اللہ۔ کوئی بھی بات پوچھنی ہو کمنٹس کریں، انشاءاللہ میں ضرور بتاؤں گا۔ اگر کوئی لوح یہ نہ بنا سکے، اگر وہ مجھ سے بنوانا چاہے تو انشاءاللہ میں حاضر ہوں، انشاءاللہ میں بنا دوں گا۔ جزاکم اللہ۔